اور انہی دنوں میں شعبان کے آخری دن میں تشریف لائے اور ممبر پہ حضور بیٹھ گئے تو صحابہ کو حضور نے واعظ فرمانا شروع کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جو بڑی ساری فضیلت کا حامل ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا دن اللہ کریم نے تمہارے اوپر فرض کر دیا، دنوں کا روزے کی صورت میں فرض کر دیا، اور راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنا دیا، اور اس مہینے کا ایک نفل عام دنوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس کا ایک فرض عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ صبر والا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پیٹ بھر کر سیر فرمائے گا، یعنی اسے اللہ کریم حوض کوثر سے اسے اتنا پانی، اسے اتنا جام حوض کوثر سے عطا کرے گا کہ اس بندے کی ساری زندگی کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ کریم اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس بندے کے پاس اتنی ہمت طاقت نہ ہو کہ وہ روزہ افطار کروائے، کسی کو پیٹ سیر کر کے کوئی رجا کے روٹی نہ کھوا سکے، سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی دودھ کی لسی ہو جائے، یہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کریم یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا۔ تو یہ روزے کے فضائل ہیں، اور جیسے اس کے جسمانی فائدے ہیں ویسے اس کے روحانی فائدے ہیں، اور اتنی ساری برکات ہیں، اتنی ساری برکات ہیں کہ ہم سن کے حیران رہ جائیں، اتنی برکتیں ہیں اس کی۔ اور یہ مہینہ جتنا ہو سکے اس میں سمیٹیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات آ رہی ہے، اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے زیادہ جو دوسروں پہ حاوی ہے، جس کی فضیلت، جس کی شان 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو لہذا اس مہینے کو، اس کی ایک گھڑی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور ایسے اس کے فضائل اور ایسے اس کی برکتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کی اتنی بڑی شان ہے جو اللہ کریم نے صرف روزے دار کو عطا کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کریم جنت میں، جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، باب الریان، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے صرف قیامت والا دن جنت میں جب جنتی پہنچیں گے تو صرف روزے دار ہی جائے گا، باب الریان سے صرف روزے دار ہی گزرے گا۔ اور دوسرا سرکار فرماتے ہیں کہ جب روزے دار سحری سے افطاری تک جو روزہ رکھتا ہے اور اس بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اندر سے ایک بندے کے، ایک روزے دار کے پیٹ سے ایک الگ سی ایک بھاپ اور بو نکلتی اس کے منہ سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کو وہ دنیا و ما فیہا کی تمام مشک اور عنبر خوشبوؤں سے کہیں زیادہ وہ روزے دار کی بو پسند ہے۔ دنیا و ما فیہا کی ساری خوشبوؤں سے زیادہ روزے دار کے منہ کی وہ بو ہے جو تمہارے رب کو پسند ہے۔ اور سرکار اگلے مقام پہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارا رب جو ہے نا، وہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے، یہ میں نے فرض کیا نا اپنے بندوں پہ، الصوم لی، اور روزہ ہے ہی میرے لیے کہ میرے بندے صرف میرے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کیونکہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو 2 روایتوں میں اگلے لفظ ہیں، فرمایا انا اجزی بہ۔ ایک مقام پہ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہی ہے
تو اس کے بدلے میں روزے دار کو میں مل جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور اسی مفہوم کو ذرا آپ کے لیے آسان